نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نذرانہ عقیدت و محبت و خلوص پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پیر طریقت جناب صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمن قادری صاحب، ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آج دعوت دی اور اس پروگرام میں شرکت کا یہ موقع ملا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جن اولو العزم ہستیوں نے صحابیت کا شرف پا کے پیمان وفا باندھا اور تا دم آخری اس کو نبھایا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے بندے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ازل سے اس کے لیے منتخب کر دیا تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے لب لعلی سے فرمان ارشادات جاری ہوتے، وہ ان کو اپنے سر کے کانوں سے سنتے، اور ان کی وہ خوش قسمت آنکھیں تھیں جو رخ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتیں۔ اور اللہ پاک نے مہاجرین، انصار، صحابہ کرام، ان کی عظمتوں کو قرآن کی آیات بنا کے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ جاں فضا ان کو سنایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہی میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی وہ ہیں کہ جنہیں ایک ایسا اعزاز حاصل ہے کہ تاریخ نبوت کے اندر کسی بھی نبی کے امتی کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم علیہ السلام کی پیاری بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے، کہ آقا علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اوصاف ہیں، ان میں سے سب سے بڑا وصف ان کا سخاوت ہے۔ جب ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا ایک بہت بڑا بزنس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ دولت عطا فرمائی۔ جب انہوں نے انتہائی کٹھن حالات میں اسلام قبول کیا، اور چوتھے نمبر پر مردوں میں آپ اسلام قبول کرنے والے تھے، اور جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ کی فیملی کی طرف سے بہت رکاوٹیں ڈالی گئیں، آپ کو سزائیں دی گئی اس جرم کی پاداش میں کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے پیمان وفا باندھ لیا ہے، آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور ذرا بھر آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ کی خریداری وہ آپ نے خرید کر دی۔ اسی طرح جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، حالات بہت ٹائٹ تھے، مالی لحاظ سے کمزوریاں تھیں، حضور علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تو جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آ گئے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں لا کے پیش کر دیا، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 100 کیملز، 100 اونٹ ما ساز و سامان انہوں نے پیش کر دیے اس جیش الاسرہ کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا تو 100 اونٹ اور پیش کر دیے، تیسری مرتبہ پھر 100 اونٹ پیش کر دیے، 300 اونٹ ما ساز و سامان انہوں نے پیش کر دیے۔ جب بیر روما وہاں سے مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیا جا رہا تھا، یہودی کا کنواں تھا اور مشکلات تھیں، آپ نے منہ مانگی قیمت دے کے
بیر روما کو خرید کے وقف کر دیا اہل ایمان کے لیے۔ آپ کی کون کون سی خدمات ان کا ذکر کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت ہستی ہیں کہ جب انہوں نے اس طرح دریا دلی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ اللہ کے رستے میں اللہ کے نبی کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا مال خرچ کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشی کے ساتھ کہ اے عثمان، آج کے بعد آپ کا کوئی عمل آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ اور علماء شرائع حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کی صحبت سے اور ان اعمال خیر سے ایسا تزکیہ نفس ہو چکا تھا کہ اب اس کے بعد ان سے کوئی ایسا عمل صادر ہی نہیں ہونا تھا جو اللہ کی ناراضگی والا ہو۔ اور پھر ایک موقع پر جب غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی، آدھے رستے میں تھے لوگ، وہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لشکر کے لوگ بھوکے ہیں، تو ازالت الخفا میں علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اونٹ ساز و سامان کھانے پینے کا ان سے بھر کے بھیج دیے، اور جب نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کھانے پینے کا مال بھیجا ہے، حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بھی عثمان سے راضی ہو جاؤ۔ سن 6 ہجری میں بڑا مشہور واقعہ پیش آیا جب حضور علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا، احرام باندھا، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس موقع کے اوپر وہاں پر موجود جو کفار تھے انہوں نے رستہ روک لیا، کفار مکہ نے، انہوں نے کہا آگے نہیں جانے دینا۔ جب حالات ایسے پیدا ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور سہیل بن عمر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، ایک افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے وہاں پر شہید کر دیا ہے۔ جب یہ خبر پہنچی، حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اور قرآن پاک کی سورہ الفتح میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اللہ پاک اس وقت مومنوں سے راضی ہو گئے جب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے تاریخ اسلام میں۔ رضوان کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا۔ ان بیعت کرنے والوں سے اللہ نے خود فرمایا کہ میں راضی ہو گیا۔ یہ وہ اولو العزم ہستی ہیں۔ لیکن بعد میں خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی یا وہاں پر قتل کیے جانے کی جو خبر ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، بلکہ وہ خلاف حقیقت تھی۔ لیکن آپ کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ کس چیز کی بیعت؟ کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بھی بہا دیں گے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کے امور سر انجام دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور 12 سال میں آپ کے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئیں۔ آپ نے جامع القرآن کا آپ کا لقب ہے کہ آپ نے پوری امت کو قرآن پاک کا وہ نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنا کے لکھوایا تھا، اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان کے پاس موجود تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلامی سلطنت بہت بڑھ گئی، لوگوں نے اپنے اپنے لہجے میں قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ان حالات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخہ منگوایا اور پوری امت کو اس پہ جمع کر دیا کہ قرآن پاک اسی لہجے اسی انداز میں پڑھا جائے گا جس طرح حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس طرح اس کو جمع کیا گیا۔ اور 12 سال کے خلافت کے بعد انتہائی بے دردی کے ساتھ ذوالحج کی 18 تاریخ کو مدینہ طیبہ میں
آپ کو شہید کیا گیا، اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی اس عظیم شہادت کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کرونا وائرس کی اس وبا سے سب کو محفوظ فرمائے، آنے والے وقت کے امتحان و آزمائش کی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔